محترم ڈی جی صاحب عامر علی خان صاحب اور منیم ظفر صاحب، فاروق فرحان صاحب اور نادرہ کے ہمارے تمام افسران، نادرہ رجسٹریشن آفس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ڈیجیٹائز پراپر طریقے سے کیا گیا ہے اور ایک سیلف سروس کاؤنٹر بھی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے شروع ہوا ہے۔ اور اب نادرہ کی جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح کے ڈی جی صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ چند باتیں میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، 6-7 سال پہلے کی، بہت ظاہر ہے کہ بہت شدید پرابلمس تھے نادرہ کے آفیسز میں، اور خاص طور پر کچھ کمیونٹیز کو مارجنلائز کیا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، بلاک ہو رہے تھے، فلاں فلاں۔ بہرحال اس پر ہم نے ایک پولیٹیکل ایفرٹ بھی کی، ملاقاتیں بھی کیں، اس وقت کے چیئرمین صاحب سے بھی ملے، ڈی جی صاحب سے بھی مسلسل ملے، ہمیں دھرنے بھی کرنے پڑے آپ کے ہیڈ آفس پر، اور اس کے نتیجے میں بہرحال ایک چیز بہتر ہوئی، اور کافی لوگوں اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاؤن کے لیول پر میگا سینٹرز ہونے چاہیے، اس لیے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ 3.5 کروڑ ہے۔ آپ کے ڈیٹا کے مطابق ہم تفصیل میں آج ہم نادرہ کے ساتھ موجود ہیں، ہم ابھی پرانی باتوں میں نہیں جاتے، لیکن جو مردم شماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس موقع پر یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بات کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ڈومین میں اس طرح تو نہیں ہے پالیسی، لیکن نادرہ کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں شناختی کارڈ اور مردم شماری، اور تیسری چیز اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے ووٹر لسٹ، یہ چیزیں اب ایسی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ ایک ایسا سسٹم بننا چاہیے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس میں یہ تین مختلف ادارے مختلف کام نہ کریں۔ اس وقت ووٹر لسٹ بناتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، مردم شماری کرتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ شناختی کارڈ بناتا ہے ہمارا جو ہے وہ نادرہ، اور پاسپورٹ کے لیے بھی ظاہر ہے آپ نے ایک کولیبریشن کی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے بالکل الگ طریقے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا میں جب آپ فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ اب آپ آنکھوں کے امپریشنز بھی لے رہے ہیں، ریٹینا سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اب کون سی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ اگر پاکستان میں یہ جو مردم شماری میں گڑبڑ ہوتی ہے، خاص طور پر کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ کم از کم میں نے تو مختلف پیرامیٹرز کے ذریعے سے، بجلی کے میٹرز کے ذریعے سے، گیس کے میٹرز کے ذریعے سے، ایک ہاؤس ہولڈ کے جو بنتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور ملٹی رائس کنزمپشن، ویٹ کنزمپشن، ہر پیرامیٹر سے چیک کیا ہے تو یہ 3.25 سے 3.5 کروڑ سے کم آبادی کراچی کی نہیں بنتی، لیکن بدقسمتی سے اسے 2 کروڑ 3 لاکھ پر پچھلے 2022 میں کر کے نمٹا دیا گیا۔ اگر نادرہ کو یہ کے ساتھ اس کو سنک کر دیا جائے ووٹر لسٹ کو بھی، تو دھاندلی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ یہ مردم شماری کو بھی، تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور ہم بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، میگا سینٹرز کی تعداد کو بڑھنا چاہیے۔ اس وقت بھی ایشوز کچھ آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک نجیب صاحب ہیں، ان کے ماشاءاللہ 8 بچے ہیں الحمدللہ، تو وہ نجیب صاحب جب وہ گئے اپنا ٹری دیکھنے کے لیے تو 12 بچے نکلے ان کے۔ اب وہ 12 بچے ہیں نجیب ایوب بھائی کے۔ اب ہم نے کہا کہ یار یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے، تو ہماری دوسری والی بیگم کا بتائیے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایک ہی بیگم ہے اور 8 ہی بچے ہیں، وہ 4 کسی اور کے میری ٹری میں ڈال دیے ہیں، تو وہ میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ہم نے ظاہر ہے کہ ابھی کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ چونکہ بعض جعلی قسم کی چیزیں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنی سیکیورٹیز ہوں گی، جتنا سافٹ ویئر میں جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور جتنا ہمارا جو عملہ ہے وہ اگر اچھے طریقے سے کرے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاہ فیصل کالونی کی شہرت، اس کی آبادی، اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کو بھی ایک میگا سینٹر ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ اس کی سیکنڈ شفٹ تو ایوننگ شفٹ تو شروع کر دیں، ہے نا، یہاں تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ میری آپ سے ضرور سبمیشن ہوگی کہ یہ تو جلدی کر دیں آپ۔ باقی انشاءاللہ ہم ہر اچھے کام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس سنجیدگی کے ساتھ نادرہ کے ایشو کو اور شناختی کارڈ کے ایشو کو لوگوں کے ٹیک اپ نہیں کیا، اور ہم لڑائی جھگڑا اور یہ تو نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کا مسئلہ حل ہو، وہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، تو سب سے اچھی چیز یہی ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد، کبھی ہمیں زیادہ شکایت بڑھ جائے گی تو ہم انوگریشن کے بجائے دھرنے میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ تو لوگوں کا حل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا یہاں دیکھ کے۔ جی 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 ابھی آپ نے ذکر کیا، مجھے یاد ہے وہ جو معاملہ ہوا تھا اورنگی، خاص طور پر جی ہاں جی ہاں اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ
जी जी उनको एक ऑफर की गई थी नादरा हुकाम की जानिब से कार्ड की, जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल किसी वजह से भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये तस्वीर तलब मसला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, तो चूँकि आप खुद जो है वो देखें, पॉलिटिकली चीज़ों को देखते हैं। उसका ताल्लुक कानून साजी से है। ये जो हमारा सिटीज़नशिप एक्ट है उसमें अगर तरमीम करें, और मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हमारे पॉलिटिकल लोग जिनको सीटें दे दी गई और वो अभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक, नारे तो सबने लगाए लेकिन मसला हल नहीं किया। इवन जो हमारे दो हिजरतें करके लोग पहुँचे यहाँ पर, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, पहले मशरक़ी पाकिस्तान गए और फिर यहाँ पर आए, उनका भी अभी तक मसला 100% रिजॉल्व नहीं हुआ। बड़ी हद तक तो हो गया है लेकिन 100% रिजॉल्व नहीं हुआ, और वो होगा सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम करने से, उसकी मुद्दत में तरमीम से। इसी तरह हमारे वो बंगाली भाई जो पहले 70 से पहले के यहाँ रह रहे हैं या उसके बाद भी आए हैं, तो अभी भी उनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है वो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हमारे साथ हैं, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ भी रही है, और हुकूमतों की वहाँ तब्दीली के बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक लेज़न बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मसला रिजॉल्व हो जाना चाहिए और सबको सहूलत मिलनी चाहिए। विफाक के हवाले से जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? क्या विफाक को आ जाना चाहिए या बल्दियाती निज़ाम को बात किया जाए? नहीं, हम तो पहले दिन से ही बात कहते हैं कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म करे और उसको सारे इख्तियारात मिल जाएँ तो ये आवाज़ें ही बंद हो जाएंगी कि विफाक और सूबा, ये सारे विफाक सूबा ये सब करते रहे हैं, 40 साल से लोगों को लड़ाते रहे हैं, सिंधी महाजिर तकसीम पैदा करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए सीधा मसला ये है कि जो पैसे विफाक से सूबे में आते हैं वो सूबे से मकामी हुकूमतों में क्यों नहीं जाते। 3,360 अरब रुपए कराची के हिस्से के सूबाई हुकूमत ने कराची को नहीं दिए। 3,360 अरब रुपए 15 साल में। जब ये नहीं दोगे तो कैसे डेवलपमेंट होगी? तो फिर ये नारे तो लगेंगे, ये बातें तो होंगी कि फिर ये सेटअप बनाया जाए, वो सेटअप बनाया जाए। तो जो राइट है, जो आइन में है, जो कानून में है, और आर्टिकल 140A में है कि तमाम मालियाती, सियासी, इंतज़ामी इख्तियारात मकामी को मुंतकिल किए जाएँ। तो एक तो मकामी, और दूसरा ये कि ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियारात हैं, इसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर कहा गया है, इसको डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं कहा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पावरफुल हमारा आइन की एक क्लॉज मौजूद है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जब होती है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं।